سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار کے اندر بڑے بڑے اولیاء بھی تھے، بڑے بڑے کتب بھی تھے، بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ سب میں سے ایسا کون سا شخص ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ پورے دربار میں خاموشی چھا گئی، کوئی کھڑا نہیں ہوا کہ میں، حالانکہ اللہ کے ولی بیٹھے تھے، ابدال بیٹھے تھے، بہت سارے بیٹھے تھے، کسی نے نہیں کہا کہ میں آپ کو خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہوں۔ اتنے میں ایک غریب دیہاتی شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ سلطان اعظم، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ کیسے؟ اس غریب نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اگر آپ اس شرط کو قبول کر لیں تو میں آپ کو خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہوں۔ محمود غزنوی نے کہا کہ آپ بتاؤ کون سی شرط ہے آپ؟ اس غریب نے کہا میری شرط یہ ہے کہ 6 مہینے تک مجھے ایک دریا کے کنارے پر چلہ کاٹنا ہوگا، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میرے گھر میں 6 مہینے تک کھانا پینا راشن جو بھی ہے آپ دیں گے۔ سلطان محمود، اس کے خزانے میں کون سی کمی، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، 6 مہینے آپ کے گھر کی کفالت میرے ذمہ دار، آپ چلہ کاٹو، جو کچھ کرو، مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنی۔ چلے بھائی ٹھیک ہے۔ اس شخص نے 6 مہینے چلہ کاٹا اور 6 مہینے تک گھر کی کفالت سلطان محمود غزنوی کی ذمہ داری رہی۔ 6 مہینے کے بعد سلطان نے اس غریب آدمی کو منگوایا اور کہا کہ ہاں بھی بتاؤ میرے کام کا کیا ہوا؟ اس غریب نے کہا کہ حضور تھوڑے سے وظائف الٹے ہو گئے ہیں، اب مجھے جو ہے وہ 6 مہینے اور دیں، میں جو ہے وہ پھر سیدھے وظائف پڑھ کے انشاءاللہ آپ کا کام کرتا ہوں۔ اور شرط وہی تھی کہ آنے والے 6 مہینے اور بھی آپ نے میرے گھر والوں کے کھانا وغیرہ دینا ہے۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے بھائی، 6 مہینے اور دیے۔ بندہ وہ 6 مہینے گزار کے آ گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے دربار میں بلایا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ بھائی میرے کام کا کیا ہوا؟ اس غریب نے کہا کہ سلطان اعظم، میں گناہ گار کہاں اور حضرت خضر علیہ السلام کہاں؟ میں تو بس غریب تھا، میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ اب میں نے سوچا کہ آپ کو اس طرح جو بھی آپ سمجھیں، جھوٹ سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں، آپ کو یہ کہوں اور میرے گھر کی کفالت ہو جائے تاکہ 1 سال تک میرا جو گھر ہے وہ چل سکے۔ اس پر سلطان محمود کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک وزیر سے پوچھا کہ بتاؤ اس کی کیا سزا ہے؟ ایک وزیر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضور والا، اس شخص نے آپ سے جھوٹ کہا، میری یہ رائے ہے کہ اس شخص کی گردن کاٹ لی جائے۔ اس دربار کے اندر ایک بزرگ اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ وزیر نے صحیح کہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرے وزیر سے پوچھا کہ اس کی سزا کیا کی جائے؟ وہ وزیر کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس کو کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے اور کتے اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ وہ جو بزرگ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ اس وزیر نے بھی صحیح کہا ہے۔ پھر سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے کہا کہ ایاز تم بتاؤ کہ اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جیسے ہی ایاز کھڑا ہوا، ایاز کہنے لگا کہ حضور والا، اس کے جھوٹ سے آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور 1 سال تک جب اس کا گھر کے اندر راشن جاتا رہا، گھر اس کا کھاتا پیتا رہا، اور آپ کے جو خزانے ہیں اس میں بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ اس بندے کو معاف کر دیا جائے۔ اس پر وہ بزرگ جو بیٹھا تھا اس نے یہ کہا کہ ایاز ٹھیک کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی پریشان ہو گیا کہ پہلے وزیر پہ بھی اس بندے نے کہا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اور دوسرے وزیر پہ بھی اس بندے نے کہا کہ وہ وزیر بھی ٹھیک کر رہا ہے، اب یہ ایاز کے کہنے پہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آخر مسئلہ کیا؟ اس کو بلایا، بولا کہ اس طرح ہر بندے پہ ٹھیک ٹھیک کیوں کہہ رہا ہے تم؟ اس اللہ کے ولی بزرگ نے کہا کہ حضور والا، قصور نہ پہلے وزیر کا ہے نہ دوسرے وزیر کا ہے،
اور نہ ہی اس غلام ایاز کا۔ پہلا جو آپ کا وزیر ہے نا، یہ خاندانی کسائی ہے، اور کسائی کا کام ہے ٹکڑے کرنا، جانوروں کے گلے کاٹنا۔ اب یہ اپنا خاندانی رویہ دکھا رہا ہے، اس نے اسی سوچ پہ عمل کیا اور کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے۔ قصور اس بندے کا نہیں ہے، قصور آپ کا ہے کہ آپ نے ایسا وزیر رکھا ہوا ہے۔ اور کہا کہ دوسرا وزیر، اس کا کیا؟ کہنے لگا کہ اس وزیر کا بھی قصور نہیں ہے، اس میں بھی آپ کا قصور ہے۔ کیسے بھائی؟ کہا کہ جو آپ کو دوسرا وزیر تھا جس نے کہا کہ کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے، اس کا جو باپ تھا نا، وہ بادشاہ کے کتوں کو نہلایا کرتا تھا، ان کتوں کو کھانا وغیرہ دیا کرتا تھا اور ان سے شکار کرایا جاتا تھا۔ تو وہ اپنے اس خاندانی رویے پہ چل رہا ہے، اور اس وجہ سے آپ کو کہا کہ بھئی اس کتوں کے سامنے رکھا جائے اور وہ اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ اور ایاز، اس بزرگ نے کہا کہ ایاز ایک سید زادہ ہے، اور سید کی یہ عادت ہے کہ وہ کربلا میں اپنا پورا خاندان تو شہید کرا سکتا ہے لیکن بدلے کا نہیں سوچ سکتا۔ اس پر سلطان محمود اپنے تخت سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ایاز، تو نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں کہ تو سید زادہ ہے۔ ایاز نے کہا کہ سلطان اعظم، یہ بات آج تک کسی کو پتہ نہیں تھی، یہ راز میرا آج اس بزرگ نے کھول دیا ہے، اور میں اسی دربار میں اس بزرگ کا راز بھی کھول دیتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ کوئی اور نہیں ہیں بلکہ یہ وہ ہیں جس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر! کیسی پیاری حکایت ہے کہ انسان کا جو رویہ ہوتا ہے، انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، وہ اس کی خاندانی ہوتی ہے۔ انسان کی سوچ خاندان کا پتہ دیتی ہے کہ یہ خاندانی کیسا ہے۔ اگر خاندانی اس کا اچھا ہے تو اس کی سوچ اچھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک اچھے انداز میں اسلام پہ چلنے کی، ایک اچھی سوچ کی اور معاف کرنے والی سوچ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی العالمین۔